بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں اس عشرہ محرم کہ جو منسوب ہے امام حسین اور اصحاب امام حسین اور اولاد امام حسین کی شہادت سے اور حرم امام حسین کی اسیری سے اس کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ذہن میں رہے کہ اس عزاداری کے اصل وارث امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. لہذا چاہے اس صورت میں کہ جس صورت میں ہم نے تعزیت پیش کی اور کبھی کبھی تنہائی میں کھڑے ہو کر سرگوشی کریں اپنے زمانے کے امام سے اور ان کی بارگاہ اقدس میں پرسہ دیں، لیکن کس کس چیز کا پرسہ دیا جائے؟ ان کی جدہ مظلومہ کی شہادت کا، ان پہ تعزیانہ پڑھنے کا، ان کے در کے جلنے کا، ان کے گھر کے محاصرے کا، یا ان کے جد مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالے جانے کا؟ ان کی شہادت کا، یا حتیٰ جو مولا پہ توہینیں جو تہمتیں لگی کہ شام میں حتیٰ لوگوں نے یہاں تک تصور کیا کہ شاید مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نفس رسول اسلام سے خارج ہے، یا امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا، یا امام حسین کے نو کے نیزہ پہ بلند ہونے والے سر کا، یا جناب زینب کی اور جناب ام کلثوم کی اور رقیہ بنت علی اور ختیجہ بنت علی اور صفیہ بنت علی اور فاطمہ بنت علی اور ام الکرام بنت علی اور ازواج امام حسن اور ازواج امام حسین اور دختران امام حسن اور دختران امام حسین اور باقی اہل حرم کی اسیری
یا چادروں کے چھننے یا گوشواروں کے چھننے یا تماچوں یا تازیانوں، کس کس چیز کا بھروسہ دیا جائے؟ جو سب سے بہتر کام ان دنوں میں ہو سکتا ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ عزاداری امام حسین میں شامل ہوا جائے، سب سے بہتر کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب اور ہمارے آباء و اجداد اس کام کو اور گھر والے رشتہ دار کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ یہ جو بھی اس وقت کام ہو رہا ہے، وہ جیسا بھی کام ہو، چاہے وہ صفائی کا ہو، چاہے وہ ستھرائی کا ہو، چاہے وہ پکانے کا ہو، چاہے وہ سیاہ لباس ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے وہ گریہ ہو، چاہے پارکنگ میں کھڑا ہونا ہو، چاہے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہو، جو کام عشق امام حسین میں ہوئے تو سمجھیں کہ اس کام کے ذریعے سے ہم شامل ہو گئے امام زمان علیہ السلام کی عزاداری۔ بس جو بھی کام امام حسین کے لیے، ان کے غم کے لیے ہو، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا حتیٰ کوئی پارکنگ میں بھی کھڑا ہے، اگر وہ امام حسین کے عشق میں کھڑا ہے تو وہ یہاں بیٹھنے والے سے افضل ہے، یہاں سے مراد نہیں ہے، یہاں بیٹھنا۔ جس کا جتنا زیادہ خلوص ہے، یہ مقام، یہ معاملہ عشق کا معاملہ، یہ ظاہر کا معاملہ نہیں ہے۔ مختلف موضوعات کو انشاءاللہ آج چونکہ پہلی مجلس سے ڈسکس کیا جائے گا، اور اگر بعض مومنین کے بھی سوالات ہوں تو مجلس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ کو خاص موضوعات ذہن میں ہوں زمانے کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، تو ان کو بھی ممکن ہے کہ ڈسکس کر لیا جائے، کیونکہ عزاداری امام حسین کا جو اصل ہدف ہے اور مقصد ہے وہ دین کی بقا ہے۔ یہ عزاداری در حقیقت ادائے اجر رسالت ہے۔ جو بھی کام ہے، جو بھی کام اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے وہ اجر رسالت ہے ہماری طرف سے۔ اور جب بھی اجر رسالت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک جانب میں توجہ دلاتا ہوں، بعض دفعہ ذہنوں میں غلط فہمی سی آ گئی ہے اجر رسالت کے بارے میں، اور بعض دفعہ لوگ کہہ بھی جاتے ہیں کہ اہل بیت اجر رسالت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اہل بیت اجر رسالت نہیں ہے۔ اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کا جو اہل بیت سے محبت کا رشتہ ہے وہ اجر رسالت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کا جو محبت کا رشتہ اہل بیت سے ہے وہ ہماری جانب سے اجرت ہے۔ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ بس یہ جتنے بھی کام ہیں اجر رسالت ہے۔ جو بھی کام عملی اعتبار سے عشق اہل بیت پر دلالت کرے وہ اجر رسالت ہے۔ اور اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور بعد اشرف الانبیاء جو دین ہے وہ قرآن اہل بیت ہے، قرآن و اہل بیت۔ اب کیونکہ خطبے میں اس کا ذکر کیا تو بڑا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے، دین واقعی قرآن اور اہل بیت ہے۔ ایک موضوع انشاءاللہ بیچ میں ڈسکس کریں گے کہ بعض دفعہ لوگ جب بعض موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع قرآن سے ثابت کریں تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن سے اگر ثابت کریں گے، قرآن میں دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، قرآن میں دیں گے تو نہیں مانیں گے۔ یاد رکھیں یہ نظریہ ایک شیطانی نظریہ کہ جو بظاہر رحمانی لگ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ زہر سے بھرا ہوا ہے، بغض اہل بیت سے بھرا ہوا ہے۔ اس نظریے کا دار و مدار ہے حدیث ثقلین کے انکار پر، اور حسبنا کتاب اللہ پہ اس کا دار و مدار۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ یہ چیز بتائیں قرآن سے تو پہلا جواب ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کس نے کہا کہ قرآن ہی صرف دین ہے؟ کس نے کہا یہ؟
یہ کہاں سے باطل نظریہ آیا؟ کہ قرآن میں اگر دکھائیں گے تو مانیں گے یہ باطل نظریہ ہے، اس نظریے کا تعلق ہے حزیان رسول اللہ کی تہمت پہ. یہ جو کہنے والے نے کہا تھا ان الرجل لیحجر، کہ یہ شخص بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، اس نظریے کا تعلق ہے اس نظریے. بس جواب کیا ہو کہ قرآن اور تعلیمات رسول اللہ جو اہل بیت سے ملی ہے. تعلیمات رسول اللہ بھی ادھر ادھر سے نہیں ہے، وہ تعلیمات کے جو پاک اور پاکیزہ طریقے سے ملی ہے اور جو بالکل ایک اہم ترین سورس سے ملی ہے. وہ سورس کون سا؟ معرفت قرآن و معرفت رسول اللہ کا اہل بیت علیہ السلام. صلوات پڑھیں پر محمد. اب شروع کے 1-2 دن میں انہی موضوعات کو ڈسکس کریں گے، جن میں سے اہم ترین ایک موضوع یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا وجود میں کیسے آ گیا. تو بعض دفعہ ایک چیز اگر میں کہتا چلوں، یہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں آیا ہے یزید کے ذریعے سے. جو تھوڑا سا بھی تاریخ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. بہت ہی ٹیلی گرافیکل گفتگو کر کے بعد میں کبھی تفصیل سے کروں گا. یہ جو 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، 61 ہجری میں جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسیر کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اگر بصرے میں جمل کی شکست نہ ہو جاتی تو یہ پہلے ہو چکا. جو بصرے میں مارکا ہوا تھا، اگر ان کی شکست نہ ہوتی خاتون کی محترمہ کی تو یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا. یہ 50 سال میں اچانک نہیں ہوا ہے، یہ 50 سال اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد جو دہشت گردی اور گمراہی تھی اس کا نتیجہ. یہ اچانک نہیں ہوا کہ ادھر ادھر سے کچھ ہو گیا اہل بیت کے ساتھ اچانک. یہ 50 سال کے بعد نہیں ہوا، یہ در حقیقت اشرف الانبیاء کی شہادت کے ایام میں ہی ہو گیا تھا سب کچھ. کب ہو گیا تھا؟ جب جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ. لہذا جب بھی ہم کچھ مجالس کا سلسلہ رکھتے ہیں، چاہے وہ 3 مجالس ہو، 5 مجالس ہو یا 10 ہو، تو شروع میں ہمیشہ ہم جناب سیدہ کے مصائب بیان کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ عاشور کے مصائب کا دار و مدار جناب سیدہ کے مصائب پر ہے. اور جب تک یہ مصائب بیان نہیں ہوں گے اور جب تک پورا یہ سلسلہ بیان نہیں ہوگا، لوگوں کو واقعہ کربلا سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ واقعہ کربلا کو بہترین طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب واقعہ کربلا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا نتائج ہیں، اور پھر اس عزاداری کے کیا فوائد ہیں، عزاداری کیوں کرنی چاہیے، یہ کیوں اتنی اہمیت ہے، یہ کیوں اتنا ثواب ہے، کیا واقعی یہ کوئی لاجیکلی احادیث ہے؟ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک آنسو کے ذریعے گناہ معاف ہو جائیں مثلا. کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ثواب ہے عزاداری کا بالآخر کیوں؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے افضل قطعاً اشرف الانبیاء تھے، مولا امیر المومنین تھے، جناب سیدہ تھیں. بس اس عزاداری کا کیوں اتنا اہتمام؟ تو وجہ ہوگی، کوئی تو راز ہوگا. تو سب سے پہلے انشاءاللہ اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کا ترجمہ بیان کریں تبرکاً. اور اسے بیان کرنے کا بھی ہدف یہ ہے، یاد رکھیں کہ عزاداری کیوں کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، عزاداری میں ہدف کیا ہونا چاہیے. اب یہ اس سے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوچیں، آپ بتائیں، ہم بتائیں اپنے نظریات. میرا یہ خیال ہے ان سب کو چھوڑ کر پوچھنا چاہیے خود امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ مدینے سے کیوں نکلے اور کیا فرمایا.
इमाम ने अपना वसीयत नामा जब मदीने से निकले तो अपने भाई जनाब मोहम्मद इब्ने अली को दिया। अब ये मोहम्मद इब्ने अली कौन है? तो इन्हें कहा जाता है मोहम्मद अकबर, क्योंकि मोहम्मद औसत भी थे मौला अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद, और मोहम्मद असगर भी थे, ये थे मोहम्मद अकबर यानी जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया। इनकी वालदा का नाम था हनफिया। इमाम ने अपने भाई के पास अपना वसीयतनामा रखवाया और इस वसीयतनामे में जो अहम तरीन मौजू है कि मैं मदीने से क्यों निकल रहा हूं, अगर ये मौजू क्लियर हो जाए तो खुद ब खुद आज़ादारी इमाम हुसैन का गम, हमारी जिम्मेदारियां, सब कुछ क्लियर हो जाए। और हर दफा ये बात मैं करता हूं और कोशिश करता हूं पूरे मुहर्रम में इस वसीयतनामे के इस हिस्से को पढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वसीयतनामा जनाब मोहम्मद हनफिया को दिया था और हम तक अभी तक पहुंचा नहीं है। और इस वसीयतनामे के इस हिस्से के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इसको इमाम बारगाह के दरवाजे पे लिख के लगाना चाहिए, अंदर हॉल में लगाना चाहिए, और हॉल में भी जो लगाना चाहिए 2 जगह लगाना चाहिए, एक इधर लगाना चाहिए ताकि इनको पता चले कि ये इमाम का क्या फरमान था और आज़ादारी कैसी हो, और एक कहाँ लगाना चाहिए, एक सामने लगाओ, यहाँ वाले को भी पता हो कि मैं क्यों बैठा हूं। ये सारी बर्बादियां यहां से हैं। अब सब खुश हो जाएंगे मोमिनीन कि हम तो बेकसूर हैं, लेकिन यहाँ की सारी बर्बादियां यहां से हैं। यहां कौन बैठता है? वो बैठता है जिसको पब्लिक चाहती है। यहाँ जो बैठ रहा होता है वो क्या करता है? वो सोचता है कि जैसा पब्लिक चाह रही है वो करूं, अगले साल का क्या होगा तुझे अपने अगले घंटे का पता नहीं है, अगले साल की प्लानिंग है। क्या कहने सही एक यहाँ लिखा हो, एक यहाँ लिखा हो, पता चले कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे। इमाम फरमाते इन्नी लम अखरुज अशरन वला बितरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा, मैं अगर तकब्बुर, फिसाद या जुल्म के लिए मदीने से नहीं निकला। इन्नमा खरजतु, इन्नमा खरजतु के माना क्या होंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ, इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाहि फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकला हूं कि अपने जद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह करूं। ये पहली चीज, या ये समझ लें ये पहली चीज है और बाद में आने वाली को काउंट करें, या ये समझ लें यही है चीज और इसका दारो मदार बाद वाली चीजों पे। इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाहि फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला। उरीदु अन अमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि अमर बिल मारूफ करूं और नहीं अनिल मुनकर करूं। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, कितने हो गए ये? या समझ लें 3 चीजें हो गई, या इसका दारो मदार है इसका। वसीरा बसीरत जद्दी रसूलुल्लाह, और मैं चाहता हूं कि अपने जद रसूल अल्लाह की सीरत पे चलूं। व अबी अली इब्न अबी तालिब, और अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब की सीरत पे चलूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये समझ ले 5 चीजें, या समझ ले कि इस्लाह का दारोमदार इन चीजों पे। इस्लाह से क्या मुराद? उम्मत उस वक्त तक सही है जब तक अमर बिल मारूफ हो, नहीं अलल मुनकर हो। इनका दारोमदार फिर किस पे होगा? कहां से हमें चीज चाहिए? अशरफुल अंबिया से और मौला अमीरुल मोमिनीन से। अब मुमकिन है कोई कहे कि कुरान, तो याद रखें कुरान का दारोमदार भी अशरफुल अंबिया। सबसे अहम चीज है रिसालत, हर चीज का दारोमदार उस पर। लेकिन अब सवाल ये किया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, अब ये वसीयत है इमाम की, ये किसी का भी कौल नहीं है, किसी का भी कोई नजरिया नहीं है। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि मिजाज कैसा बना दिया गया है कि एक बड़ी तादाद कहती है मजलिस में मजा नहीं आया, ये तो इस्लाही मजलिस थी। यानी इमाम हुसैन फरमाते हैं
انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ. بس عزاداری میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی امت کا جو بھی پرابلم ہو، یہ نہیں کہ اول سے لے کے آخر تک وہ توضیح المسائل ہو جائے، ہم بھی ایسا نہیں کرتے. اول سے لے کے آخر تک وہ اخبار ہو جائے نہ، اول سے لے کے آخر تک کرنٹ افیئر ہو جائیں نہ، اول سے لے کے آخر تک جو ہے وہ کسی اور ٹاپک کو کر دیا جائے، اخلاقی ٹاپک کو. حتیٰ ہم اخلاقی ٹاپک بھی محرم میں پورا نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ محرم میں سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے اہل بیت، ان کی مظلومیت اور امامت کو، اور خصوصاً واقع کر دینا. اس میں سیاست بھی ہو. کون سی سیاست؟ کہ جس کا جاننا ضروری ہو امام حسین کے شیعوں کے لیے اس وقت. اس میں کرنٹ افیئر بھی ہو سکتا ہے. کون سا کرنٹ افیئر؟ کہ پیٹرول کی کتنی قیمت ہو گئی نا، وہ کرنٹ افیئر کہ کس چیز سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف سازش ہو گئی. یمن میں اگر امام حسین کے چاہنے والے مارے جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا، ان کا ذکر کرنا، اب پوری مجلس یمن میں ہو جائے نا. لیکن واقعا امام حسین کو افسوس نہیں ہوگا، امام زمان علیہ السلام کو افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والے جو ہیں ان کا اہم ترین تعلق یمن سے، ایران سے، عراق سے، یا دنیا میں جہاں بھی مومنین ہیں. اگر وہ کہیں پریشان ہیں، ان کے ساتھ مشکلات ہیں، تو کیا واقعا عزاداری میں ان کے لیے دعا بھی نہ ہو، ان کا ذکر بھی نہ ہو، چاہے 30 سیکنڈ، یعنی قتل ہو جائیں مومنین کہیں بھی، ان کا ذکر جو ہے امام حسین کی ناراضگی کا سبب ہوگا. اصلاح امت پہلا ہدف. اب آپ تصور کریں، کہا جاتا ہے کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہمارے ذوقیات جو ڈیولپ کیے گئے ہیں وہ تعلیمات امام حسین علیہ السلام سے ٹکرا رہے ہیں، ساتھ نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں اريد ان امر بالمعروف. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مزہ نہیں آیا مجلس میں. مجلس میں امر بالمعروف کی جگہ ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، منکر کی جگہ ہے. امام فرماتے ہیں اسیر بسیرت جدی رسول اللہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پہ چلوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلوں. تو سمجھ لیں کہ امام کی تحریک کا دار و مدار یہ 5 نکات تھے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام حسین کی تحریک کے ساتھ ہو، کہ جس کا ایک جلوہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، تو ان 5 چیزوں کی مخالفت کے ساتھ وہ عزاداری نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف کے معنی اس کو بھی ہم نے لمیٹڈ کر دیا ہے. یہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، یہ کرو، یہ نہ کرو، نہ وہ بھی امر بالمعروف ہے. گناہ نہ کرو، یہ بھی نہیں ہے منکر ہے. یہ کام کرو، یہ بھی امر بالمعروف ہے. لیکن امر بالمعروف اور اصلاح امت جو ہے، یاد رکھیں سب سے اہم چیز ہے اس دین اسلام کی حفاظت کے جو خود امامت کے ذریعے سے. اصلاح امت میں فقط یہ موضوع نہیں آتا کہ یہ پہنو، یہ نہ پہنو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بھی آتا ہے. لیکن اصلاح امت میں سب سے اہم چیز ہے کہ اشرف الانبیاء کے بعد جو اہم مقام ہے اسلام میں وہ اہل بیت کا ہے. اگر اہل بیت کی امامت کلیئر ہو گئی تو اصلاح امت ہوگی. اگر اہل بیت کو نہیں جانا، بے شک عبادتیں ہوں، حج ہو، لیکن اصلاح امت نہیں ہے، انحراف امت ہے. سبحان اللہ. حیدری اصلاح امت حدیث ثقلین میں حج کا دار و مدار، نماز کا دار و مدار، روزے کا دار و مدار، عبادت، سب چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ صحیح امامت پر ہے. یہ تصور کہ جی ہمیں عبادت یا واجبات پہ توجہ نہیں دینی، امام سے وابستہ ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے. یہ تصور کہ خالی عبادتیں کرنے والے عبادتیں کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر نہیں کر رہے، وہ تو بالکل ہی باطل ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے. صحیح تصور یہ ہے کہ اصل دین اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد، اشرف الانبیاء کے قتل کے بعد قرآن اور اہل بیت.
اب یہ جملہ بعض دفعہ لوگوں کو سخت لگتا ہے اور یہیں سے ہم شروع کریں. یاد رکھیں اشرف الانبیاء کو شہید کیا گیا ہے, زہر دیا گیا ہے کہ جس کو دشمن بھی چھپاتے ہیں, اور افسوس یہ کہ ہم بھی چھپاتے ہیں. لفظ شہادت اشرف الانبیاء کے ساتھ جتنا استعمال ہونا چاہیے اتنا ہم نہیں کرتے, اور اس کے پیچھے وہی ہاتھ ہے. ایک زمانہ تھا مظلوم تھے, دبے ہوئے, تعداد کم تھی, میڈیا نہیں تھا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب ہمیں حقائق کو احسن طریقے سے, ڈنڈے کے ذریعے نہیں, زور کے ذریعے نہیں, بدتمیزی کے ذریعے نہیں, ہر حقیقت کو کہ جو تاریخ میں ہوئی ہے, چاہے وہ جنگ جمل ہو چاہے وہ کچھ اور ہو, اچھے طریقے سے دوستوں کو بھی بتانا ہے, دشمنوں کو بھی بتانا ہے, لیکن کس طریقے سے کہ جو روش تھی اخلاقی اہل بیت کی. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ہمارے یہاں دو شدتیں ہیں. اب پھر عرض کروں گی, بالکل پہلی مجلس ہے تو ان چیزوں کو کلیئر کریں. ہمارے یہاں دو شدتیں ہیں. کون سی شدتیں؟ ایک وہ شدت ہے کہ نہیں ہم میں اور کسی میں وہ فرق نہیں ہے, کتنے کا کوئی فرق نہیں. ایک کیا شدت ہے کہ جہاں بحث ہوئی بدتمیزی پر یا جو جس کو مان رہا ہے اس کی توہین پہ ہوتا ہے. درمیانی راہ کیا ہے کہ جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کے کردار کو اچھے طریقے سے ڈسکس کیا. اب اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ جی آپ سب اصحاب کو مانتے ہیں, اس میں یہ کہنا کہ نہیں ہم سب کو مانتے ہیں, یہ تو جاہلوں کی بات ہے. نا ہم سب کو نہیں مانتے, بہت کلیئر بات ہے. اگر ایسی بات کی کہ ہاں ہم سب کو مانتے ہیں, دین برباد ہو جائے گا. اگر کوئی سوال کرے کہ آپ خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ مانتے ہیں, کیا جواب ہے اس کا؟ واضح جواب ہے نہیں مانتے. نہیں مانتے تو شیعہ ہیں بھائی. یہ آپ پوچھیں اسی وجہ سے رہے کہ آپ کو پتا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا آپ مدت سے جا کے پوچھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کیوں ماننا ہے؟ میں مانتا ہوتا تو مدت کیوں ہوتا. یا جا کے ہندو سے سوال کیا جائے آپ ائمہ اہل بیت کو امام مانتے ہیں, وہ کیوں امام مانے گا بھائی؟ نہ بالکل ایسا ہو جائے جو ایک شدت ہے کہ نہیں ہم نہیں بولتے مذہب میں, نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ نہیں انہیں کوئی بات نہیں ہے, سب بالکل ہے کہ کوئی نہ کرے, جاہل لوگوں کی بات ہے, کہ جاہل لوگوں کی بات ہے. نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ ایک دم سے لیں اور کسی کی توہین کر دیں, لیکن نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ توہین کے جو حقدار ہیں ان کا کہیں خدا نہ خواستہ احترام کرا دیں. جس کی ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ انڈیا میں اگر گائے کو ہاتھ مارنے سے یا گائے کو مارنے سے یا گائے کو ذبح کرنے سے فساد ہوتا ہے تو اس وقت کیا فتویٰ ہے مراجع کا, اور پہلے بھی تھا آغا حکیم وغیرہ کہ انڈیا میں گائے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ فتنہ ہوگا. ایک گائے ماریں گے کتنے لوگ مر جائیں گے, لہذا گائے ذبح نہ کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گائے ذبح نہ کریں کہ معنی یہ ہے کہ پھر ہم گائے کا پیشاب پئیں. گائے ذبح نہ کریں کہ معنی یہ ہے کہ اس کو ہم گاؤ ماتا مانیں. گائے ذبح نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو نہ ذبح کریں, نہ بات کریں, لیکن جب موقع ملے ہندوؤں کے عقل و شعور کو بیدار کریں کہ یہ گائے اللہ نہیں ہے, لیکن یہ بات مار کے نہ کریں. اور جب ہمارے بزرگان کہتے ہیں کسی کے بھی بزرگوں کی توہین نہ کی جائے, تو یہاں پر قطعاً کوئی یہ نہیں کہتا کہ کسی کے بھی بزرگ کو آپ برا بزرگ سمجھیں. کسی نے نہیں کہا کہ آپ انہیں مانیں, یا کسی نے نہیں کہا کہ آپ انہیں بزرگ سمجھیں, بلکہ کیا کہا جا رہا ہے, اس کے اندر خود معنی چھپے ہوئے ہیں کہ آپ کو تو قطعاً نہیں ماننا ہے, آپ کو برا سمجھنا ہے, بس دوسرے کے سامنے ایسے برا نہیں کہنا ہے جس سے فتنہ ہو, لیکن
علمی اعتبار سے بتائیں کہ وہ کیا تھے اور اہل بیت کیا تھے. اب اگر ہم نے کہنا شروع کر دیا نہیں سب دوست ہیں سب بھائی تھے، تو یہ جان تو بچ جائے گی، دین برباد ہو جائے گا، انحراف ہو جائے گا. بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ ساری وہ چیزیں جو ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی فضائل اہل بیت اتنے بڑے، کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے دشمنوں کو ذکر کرنے کی. یہ بڑی مشہور ہو گئی ہے بات. کہتے ہیں بھائی فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اشرف الانبیاء کے جانشین کون ہیں، ان فضائل کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے اور ان کی محبت میں اضافہ ہو. اور جو ان کے مقابلے میں آیا اس کے متائن، اس کی خامیاں، اس کی خباثتوں کو علمی طریقے سے مختلف جگہ پر حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے بیان کرنا ہوگا، وَإِلَّا انحراف ہو جائے گا. اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو دوسرے تو کر ہی رہے ہیں. ہماری اگلی نسلیں سوچیں گی ابا نے ان کے فضائل بیان کر دیے تھے، ان کے بھول گئے ہوں گے، ہمارے استاد نے ان کے کر دیے، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہم نے آج بیان کی کہ بڑا بیلنس ہو کے چلنا ہے، نہ دین کو برباد کرنا ہے، نہ جانے دینا ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی بات نہیں ہے. بات تو بہت عالم اسلام میں وہ قتل عام ہوا ہے کہ جو شاید ہی کسی دین میں. اگر واقع کربلا کو بڑا مختصر بیان کیا جائے، محرم آتے ہیں اور شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کم نہیں ہوئی، یہ روز بروز بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. انشاءاللہ اسے کل پرسوں عزاداری کی اہمیت بیان کریں گے. اور اصل ہدف ہمارا یہی ہوتا ہے کہ عزاداری کا شدت سے احترام ہو، عزاداری کو واقعاً عزاداری سمجھا جائے اور یہ جانا جائے کہ یہ رسم نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے اور تحریک ہے. بے شک اس میں بعض ریچولز ہیں، لیکن یہ سب حصہ ہیں ایک ایسی تحریک کا کہ جس کے ذریعے سے دین باقی ہے. تو پہلا موضوع کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ واقع کربلا ہوا کیسے. ایک عام تاثر یہ بنایا جاتا ہے کہ جی جو اصل موضوع ہے اس وقت ساری دنیا میں اور ہم لوگوں کے قتل کے لیے جس کو زمین ہموار کی جا رہی ہے، وہ کیا موضوع ہے کہ جی شیعہ اصحاب کو برا کہتے ہیں. اور یہیں سے جو ہے موضوعات کھلتے ہیں کہ پہلا موضوع یہ آتا ہے کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب کو برا کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ آپ سب اصحاب کو مانتے ہیں. ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اصحاب کو برا کہتے ہیں سب کو، یہ بھی بالکل غلط ہے. اور یہ جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ تمام اصحاب کو مانتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے. یہ میڈیا کا گیم چل رہا ہے. کون سا میڈیا کا گیم؟ کہ جب تک اپنے فائدے میں ہو مجاہد اور جب ہمارے خلاف ہو تو ٹیررسٹ. تو یاد رکھیں اشرف الانبیاء کو شہید کیا، اور یہ بڑی ایک نارمل سی چیز ہے. نارمل سے کیا مراد؟ انبیاء کو پہلے بھی شہید کیا گیا، اور جو اہم افراد ہوتے ہیں بزرگان ہوتے ہیں ان کو پہلے بھی شہید کیا گیا، ابھی بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے ہوں، صدر ہوں، بادشاہ ہوں. بڑا یقینی سی قریب چیز ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہیں. اور اشرف الانبیاء کو کیا جنگ تبوک سے واپسی پر چٹان گرا کے قتل کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے پاسبلٹیز تھی. اور کمال یہ ہے کہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں اجماع ہے اس بات پر کہ اشرف الانبیاء طبعی طریقے سے دنیا سے نہیں گئے، ان کو زہر دیا گیا. اب یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ زہر دیا کب گیا.
زہر دینے والا تھا کوئی یا والی تھی کوئی یا والے تھے یا والیاں تھیں، یہ ڈسکسبل ہے. اور یہ زہر دینے والا یا والی بالکل کچھ دن پہلے کا ہے یا 3 سال پہلے کا ہے. لہذا زہر پہ تو سب کا اجماع ہے، لیکن بات یہ نکل آتی ہے کہ یہ تو خیبر میں دیا گیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خیبر میں دیا جائے یا مدینہ میں دیا جائے، لفظ شہادت سے کیوں اتنا گھبراہٹ ہے؟ یہ جانتے ہیں کون سی گھبراہٹ ہے شہادت کی؟ اور یہ مومنین میں چیز ڈسکس ہونی چاہیے، اور یہ تقریباً سال میں 2-4 دفعہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور کراچی میں اس کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے تھے. وہاں کا ایک خاص موضوع تھا ایام فاطمیہ کا، کہ ایام فاطمیہ میں خصوصاً جنگ اخبار کی بعض دفعہ پالیسی بدل جاتی تھی، عام طور پہ نا بعض دفعہ، اور وہ پالیسی کیا ہو جاتی تھی کہ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مجلس کے اشتہار میں لفظ شہادت نہیں، وہ وفات ہو. اور اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس مختصر بجٹ ہے، اب یہاں سے ظاہر سمجھدار افراد ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ الفاظ کے استعمال کا کتنا اثر ہے ایک کلچر کو پھیلانے میں اور ایک نظریے کو پھیلانے میں. تو میں بعض دفعہ کہتا تھا اگر کسی کے پاس مختصر بجٹ ہے، مختصر بجٹ سے کیا مراد، یا مجلس میں تبرک کر لے یا اشتہار دے دے. تبرک سے مراد مثلا کھانے پینے، اس نے سوچا جناب سیدہ کی شہادت پہ بہت بڑا کھانا کروں، لیکن یا تو اشتہار دے دے یا کھانا دے دے. تو ہمیشہ ہر سال میں اس کو کثرت سے ڈسکس کرتا تھا ایام فاطمیہ سے پہلے کہ اگر مختصر ہے تبرک کو بے شک سادہ کرو، لفظ شہادت کو اخبار میں چھاپنے کے لیے سارا پیسہ لگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ شہادت سے بالآخر کوئی نہ کوئی غیرت مند یا جو حسب نسب کا صحیح ہوگا وہ سوچے گا کہ رسول کی بیٹی شہید ہوئی، یہ کیا ہوا تھا، اور یہاں سے اس کو خود بخود ہدایت ملے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کوشش کرتی ہے جناب سیدہ کے ساتھ لفظ شہادت کا انکار کیا جائے، امام حسن کے ساتھ لفظ شہادت کا انکار کیا جائے. اور امام حسین کی شہادت تو اتنی مشکل بن چکی ہے، اتنی مشکل بن چکی ہے کہ جن کے نکاح کسی بھی گناہ سے نہیں ٹوٹتے، نہ رقص سے، نہ موسیقی سے، نہ شراب سے، نہ کسی اور گناہ کبیرہ سے، چاہے وہ جنسی ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، لیکن امام حسین کے علم کو دیکھ کے ٹوٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ شہادت امام حسین سے دین کی بقا ہے. وجہ کیا ہے؟ لفظ شہادت امام حسن سے دین کی بقا ہے. وجہ کیا ہے؟ لفظ شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے دین کی بقا ہے. وجہ کیا ہے؟ لفظ شہادت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی بقا ہے. اب تاریخ اسلام کا اگر خلاصہ کیا جائے وہ بھی آپ کو بتا دیں، اور اگر عزاداری کو بہت ہی مختصر بیان کرنا چاہیں کہ جی عزاداری کیوں کرتے ہیں، تو آپ صرف اتنا کہیں کہ عزاداری کے معنی یہ ہیں کہ اشرف الانبیاء کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے نوک نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا، اور دنیا میں جو سب سے قریبی ترین 2 خواتین تھی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، اور ان کے علاوہ کی بات بعد میں ہے، انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دربدر اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. کیا اس واقعے کے اوپر کسی بھی مسلمان کو سوگ منانا چاہیے یا نہیں؟ مریم نواز کے لیے سوگ منایا جاتا ہے. خود ان سے پوچھا جائے کیا ٹی وی میں اس خاتون کو ڈسکس کرنا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. سعودی خاندان کی چند خواتین کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا، مذمت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ لیکن رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا جائے تو اس کے اوپر اگر ہم سوگ منائیں تو اس کو جو ہے بدعت اور شرک کہا جائے. یہ در حقیقت نتیجہ جو ہے اس کو ہم بڑا لائٹ وے میں لیتے ہیں. بغض اہل بیت، نہ بغض اہل بیت نہیں ہے، بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم نے بعض جگہ چیزوں کو واقعا بڑا سادہ لیا ہے، بغض اہل بیت کہہ کے چھٹی کر دیتے ہیں۔ بغض اہل بیت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل میں یہ سارے افراد کے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا یا جو آج اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یاد رکھیں یہ سب کے سب بغض رسول اللہ والے ہیں، یہ بغض اہل بیت والے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بغض رسول اللہ کا سلسلہ شروع ہوا کہاں سے؟ خود زندگی سے۔ یہ کہنے والے نے جو آخر میں نہیں کہا تھا ان الرجل لیحجر، یہ صلح حدیبیہ پہ بھی ناراض ہو گئے تھے بیچارے، اور مختلف جگہ اشرف الانبیاء کے کام پر اعتراض تھا۔ لہذا خود یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا تو اسے کیا جائے، لیکن بعض دفعہ ظاہر خشک ہو جاتا ہے خالی یہ دیکھنا کہ اصحاب نے اشرف الانبیاء کی زندگی میں کب کب مخالفت کی۔ یہ جو بعد میں ان کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب بعض منحرف ہو گئے ہوں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض منحرف ہو گئے تھے تو در حقیقت آپ توہین رسالت کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول کی بات کا اثر نہیں ہوا۔ اچھا، بعد میں اثر نہیں ہوا یہ توہین رسالت ہے، خود رسول کی زندگی میں رسول کی بیوی کو توہین لگا دی، وہ تہمت لگا دی، تو یہ اصحاب تھے کہ نہیں تھے؟ اشرف الانبیاء صلح حدیبیہ کے لیے کہہ رہے ہیں اصحاب ناراض ہو رہے ہیں، اصحاب تھے کہ نہیں تھے؟ جب زندگی میں رسول کے خلاف ہو سکتے ہیں تو ظاہر رسول کے بعد وہ خلاف کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو پتہ چلا ہے کہ کچھ نظریات یاد رکھیں جب خراب کیے جاتے ہیں تو کچھ نظریات کو ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے، اور مسلم نظریات میں سے کیا ایک بنا دیا؟ اصحابی کا نجوم، میرے تمام اصحاب ہدایت کے ستارے، کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل۔ تمام اصحاب میں بڑی محبت تھی، تمام اصحاب اور اہل بیت میں بڑی محبت تھی۔ یہ صرف اہل بیت کے مصائب کو چھپانے کے لیے یہ ایک میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ جو سالوں کیا مختلف درباری ملاؤں نے اور بنو امیہ کے ملاؤں نے، اور اہل بیت کے مصائب کو چھپایا، اہل بیت کے فضائل کو چھپایا۔ تو کربلا کی بنیاد یاد رکھے کہ اس کا دار و مدار اچانک معاویہ کی موت نہیں ہے کہ اس کا لاوبالی فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا بیٹا اچانک پاور میں آ گیا اور اہل بیت پر ظلم کر دیا۔ نا، یہ بڑے سادے مومنین ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا دار و مدار فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں جناب سیدہ کے مصائب پہلے ان پہ ہدایت۔ امام حسین کے مصائب کا دار و مدار جناب سیدہ کے گھر کے گھراؤ پر ہے۔ اگر مدینے میں جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو کبھی بھی 50 سال کے بعد حسین کا اور حسین کے اصحاب اور انصار کا گھراؤ نہ ہوتا۔ اگر مدینے میں جناب سیدہ کا در نہ جلتا تو یاد رکھیں کہ 50 سال کے بعد حرم رسول اللہ کے خیمے نہ جلائے جاتے۔ اگر مدینے میں سیدہ سیدہ پہ تازیانہ نہ پڑتا تو 50 سال کے بعد سید الساجدین پہ اور زینب اور ام کلثوم پہ تازیانے نہ پڑتے۔ اگر مدینے میں جناب سیدہ پر وار نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی سکینہ کے نہ گوشوارے چھلتے نہ تماچے پڑتے۔ ان مصائب کو پورا یزید پہ ڈال کر دوسروں کو بچانا، یہ تو جناب سیدہ کے مصائب کا نتیجہ ہے۔ اجرکم اللہ، کون سی فاطمہ کہ جس کو دیکھ دیکھ کے رسول اللہ جیتے تھے، کون سی فاطمہ کہ جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، کون سی فاطمہ جس کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کون سی فاطمہ جس کے بالوں کو سونگتے تھے،
کون سی فاطمہ جسے گلے لگاتے تھے؟ کون سی فاطمہ کہ جس کی گردن کو سنتے تھے؟ کون سی فاطمہ جسے اشرف الانبیاء بار بار دیکھتے تھے؟ کون سی فاطمہ کہ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی خیر کثیر تھی؟ کون سی فاطمہ کہ جسے خود اشرف الانبیاء نے بضعۃ الرسول کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے؟ کون سی فاطمہ کہ جسے اشرف الانبیاء ریحانۃ الرسول کہتے تھے کہ یہ میرا پھول ہے؟ لیکن بعد رسول اللہ اس پھول کو مسل دیا۔ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے، در بطول پہ آ کے فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جب تک جواب نہیں آ جاتا تھا سلام کا، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، تو اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ بتا رہے تھے کہ یہ در فاطمہ ہے کہ رسول بھی آ کے یہاں پر تلاوت قرآن سے خطاب شروع کرتا ہے، رسول بھی آ کر یہاں پر سلام کرے پہلے، اور جب تک جواب نہ آ جائے، وہ کہ اجازت پہلے سے ہے، وہ کہ کوئی پردے کا معاملہ نہیں، لیکن اشرف الانبیاء بھی اس گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔ لیکن بعد اشرف الانبیاء دفن کے بعد، پھر 2 دن کے بعد، پھر 5 یا 7 دن کے بعد تو جلاؤ بھی ہوا، گھراؤ بھی ہوا، دھمکیاں بھی دی گئیں، ایک شقی آیا، ایک ملعون آیا، در کو جلانے کے لیے آیا، در کو بھی جلایا، اور اس سے پہلے خطاب، اس سے پہلے کہا جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب یہ جملہ فاطمہ نے سنا، آپ کے ذہن میں زینب کے جلتے ہوئے خیمے ہیں، ان خیموں کی آگ کہاں سے آئی؟ ان خیموں کی آگ عمر 7 کے فوجیوں کے ہاتھوں میں مشلوں سے نہیں آئی، ان مشلوں کی آگ بھی مدینہ میں فاطمہ کے دروازے سے آئی کہ جو ان لکڑیاں لانے والوں کی آگ میں تھی۔ یہ وہ آگ ہے کہ جو زینب کے خیمے میں لگی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ شقی نے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر پہ آگ لگا دوں گا۔ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ فاطمہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے بابا کو پکارا، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اہاکذا یفعل ببنتک وحبیبتک، سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ رسول خدا، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی حبیبہ پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ستم ابھی ختم نہ ہوئے۔ شقی نے حملہ کیا، فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئی، محسن قتل ہو گئے، تازیانہ بھی پڑا، بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اہاکذا یفعل ببنتک وحبیبتک۔ پھر گریے کی آواز بلند ہوئی، عجب درد کے عالم میں فاطمہ، محسن کا قتل ہو گیا، کمر پہ ہاتھ ہوگا، نگاہیں علی کی جانب تھی، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا، یا عزا خذینی لقد قتل من فی احشاء من حمل، اے عزا مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن علی پہ جب نگاہ پڑی کہ گلے میں رسی ہے، محسن کو بھلا دیا، خلو ابا الحسن، خلو ابا الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو، این ابو الحسن، این ابو
الحسن. ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ علی کو کہاں لے گئے؟ ہاں مومنو ایک وقت آیا کہ فاطمہ نہیں فلاغر ہوتی چلی گئی. ایک وقت آیا کہ فقط ہڈیوں پہ کھال رہ گئی. ایک وقت آیا کہ فاطمہ نے وصیت کی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا, مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا, مجھے رات کی تاریکی میں خلوت دینا, مجھے رات کی تاریک میں مجھ پہ نماز پڑھنا, مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا. ایک وقت آیا کہ مولا نے غسل شروع کیا. اسد اللہ غالب علی کل غالب, فاتح خیبر و بدر و حنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. یا تو نگاہ فاطمہ کے نیل پہ پڑی یا زخم پہ پڑی. فاتح خیبر کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. جب جنازہ تیار ہوا تو مولا نے ندا دی, اے حسن آؤ, اے حسین آؤ, اے زینب اور ام کلثوم آؤ, اپنی ماں کو الوداع کہو. مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یدہا, کہ فاطمہ نے ایک آہ لی, گریے کی آواز بلند ہوئی, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا. وَزَمَّتْهُمَا إِلَى صَدْرِهَا, حسن حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. عاطف غیبی نے ندا دی یا علی ارفعهما عن صدرها, کہ فاطمہ کے سینے سے ارفعهما عن صدرها, کہ فاطمہ کے سینے سے ان دونوں بچوں کو جدا کر دو. لقد ابکیا ملائکۃ السماء, حسن و حسین کے اس عمل نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا. مولا آگے بڑھے, حسن و حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا, لیکن مولا کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا, رقیہ کا سر ہوگا. جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماشے. یا اللہ جس جس نے اس واقع کربلا کی بنیاد فاطمہ کی مظلومیت پہ رکھی ان سب پہ لعنت. یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت. جو ظلم پہ راضی رہا اور جس جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا, اور جو ان ظالموں سے عقل و شعور اور علم کے اور جاننے کے باوجود بھی محبت کرے ان پہ بھی لعنت. یا اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ان کی حفاظت کرنے والے جتنے مومنین ہیں ان کو طاقت و قدرت عطا فرما. جتنے مومنین دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ہیں, خصوصاً کربلا میں عزاداری میں جو مصروف ہیں, عراق میں, ان کے علاوہ جہاں جہاں مومنین دہشت گردی میں کے خطرے میں ہیں, جو دہشت گردوں کے نرغے میں ہیں, جو 14 مومنین اس وقت سعودی حکومت نے پھانسی کے لیے جو اعلان کیا, یا اللہ ان کی حفاظت فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.